السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والامام المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین مکرم کو آج کے درس میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ہمیں آج یہ موقع فراہم ہوا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر آج محرم کے مہینے کے متعلق جانیں۔ آج کا موضوع ہے محرم کا مہینہ، اس کی حرمتیں اور اس کے ایام کی فضیلت۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں یعنی اللہ کی کتاب میں 12 ہی ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ یا درست دین ہے۔ آخری آیت آگے چلتی ہے، لیکن میں نے صرف آیت کا پہلا حصہ سنایا ہے جس کا ترجمہ، اور اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اول روز سے دنیا کے 1 سال کے 12 ہی مہینے رہے ہیں، جس دن سے اللہ نے کائنات کو بنایا تھا اسی دن سے، اور اس کو طے کرنے والا، اس کا فیصلہ کرنے والا کون ہے، کس نے کیا ہے؟ اللہ نے خود اس نظام کو اسٹیبلش کیا ہے، کوئی انسان نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اپنی نوشتے میں، یعنی یہ کون سی کتاب ہوگی؟ اپنی کتاب بتاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ لوح محفوظ ہے۔ اس میں یہ بات لکھ دیا، طے کر دیا اللہ نے کہ 1 سال میں 12 مہینے ہی ہوں گے۔ اللہ کے اس طے شدہ نظام کو ہم ہر کیلنڈر میں دیکھ سکتے ہیں، چاہے کیلنڈر کون سا بھی ہو، چاہے وہ قمری ہو، شمسی ہو، سولار، لونار یا کوئی بھی ہو، سال کے 12 مہینے ہی ملیں گے۔ یہ تھی پہلی بات۔ دوسری اہم بات جو ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ حرم کا لفظ ملتا ہے نا، تو یہ حرم کا مطلب حرام کا ہے۔ ہم لفظ جو حرام ہے نا اس کے معنی میں بہت نیگیٹو سینس میں اس کو لیتے ہیں یوزلی، لیکن اس کے گناہ کے علاوہ، بری بات یا برے کام کے علاوہ بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے پہلے کہ حرام کا لفظ جو ہے وہ نیگیٹو یوز ہوتا ہے، لیکن قرآن کو پڑھتے وقت اپنی استاذہ سے جانا کہ اس کا صحیح معنی حرام کا 2 طرح سے کیا جائے گا، 2 طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک حرام کیا ہوا، ممنوع، منع کیا ہوا اس کے معنی میں، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ حرمت والا، مقدس، عظمت والا، قابل احترام، یا جس کی بہت زیادہ قدردانی کرنی چاہیے، اس کو بھی حرام کہا جائے گا۔ تو اب تک ہم نے کیا سمجھا اس آیت سے؟ کہ دنیا بنانے سے پہلے سے لے کر رہتی دنیا تک دنیا کے 12 مہینے ہوں گے 1 سال کے، اور ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہوں گے۔ لیکن یہ مہینے ہیں کون سے جو 4 مہینے ہیں حرمت والے؟ تو یہ تو ہمیں قرآن میں نہیں پتہ چلتا کہ یہ کون سے مہینے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ یہ 4 مہینے جو ہے محترم اور مقدس جو مہینے ہیں، بہت زیادہ حرمت والے حرام مہینے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم جو متواتر ہیں، ایک کے بعد ایک کنسیکیوٹیو منتھس ہیں جو کنٹینیوٹی میں آتے ہیں، اور پھر چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے۔ اب ان 4 مہینوں میں کچھ کام ایسے ہیں جو کرنا چاہیے کثرت سے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو ان مہینوں میں کرنا منع ہے، حرام ہے۔ یہی ہے حرمت کا اصل معنی، کہ کچھ چیزیں، یہ قابل احترام والا مہینہ بھی ہے، اور اس میں کچھ ممنوع چیزیں بھی، منع کی گئی چیزیں بھی ہوں گی، حرام کی ہوئی۔ تو ان قابل احترام دنوں میں نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا چاہیے عام دنوں کی نسبت، یعنی باقی سال میں بھی کرنا ہے، لیکن ان دنوں میں، تعظیم والے مہینوں میں، نیکیوں کو، نفلی نمازیں اور صدقات وغیرہ جو ہیں، اور عام نیکیاں جتنی بھی ہوں گی ان کو بڑھا دینا چاہیے۔ یہ تھے کرنے والے کام، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ان مقدس دنوں میں جن کاموں سے روکا گیا ہے، حرام کام سے منع کیا گیا ہے، وہ کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، جنگ و جدال کرنا، انتقام لینا، یہ ساری چیزیں منع ہیں ان حرمت والے مہینوں میں۔ اور جو ایسا کرے گا
حرام کردہ کاموں کو تو وہ حرمت کو پامال کرنے والا ہوگا، بہت بڑا گناہ اس سے سرزد ہوگا، اور وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہ کرنا۔ عام دنوں میں سال کے باقی مہینوں میں بھی گناہ کرنا غلط ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان 4 ماہ کے علاوہ باقی دنوں میں گناہ کے کاموں کی کوئی سزا یا پکڑ نہیں ہوگی۔ گناہ کرنے کا جواز کبھی بھی کہیں بھی نہیں ملے گا، لیکن خصوصی طور پر حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا جو ہے وہ زیادہ سخت ہوگی۔ ٹھیک، اب کسی کے دل میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ان کو حرام یا حرمت والا کیوں بنایا اللہ نے ان 4 مہینوں کو، صرف ان 4 کو؟ تو اس میں علماء یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ ہم سارا سال جو ہے وہ بہت ہی اپنی دنیا داری میں کھو کر رہ جاتے ہیں، اپنے روٹین میں، تو اتنا زیادہ ہم عبادت نہیں کر سکتے یا نیکیوں کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے، تو ہم ان نیکیوں کے اجر و ثواب سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے بہت بڑی کہ وہ اس طرح کے روز ایام ہمارے سال میں وقتاً فوقتاً لاتا رہتا ہے، جس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے پھر اس درجے اور اس مقام تک پہنچ جائیں، اس کی جنت کے مستحق ہو جائیں۔ مثال کے طور پر جیسے رمضان میں آخری عاشرہ تھا، اس میں ہم نے خوب محنت کی، اور آخری عاشرے میں لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا، 1000 مہینوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ذوالحجہ اس کے بعد جو آتا ہے ذوالحجہ کا مہینہ، تو حج کے مہینے میں جو پہلا عشرہ ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ فضیلت والے ایام ہیں وہ، اور اس میں ہم قربانی وغیرہ سب کرتے ہیں، اور اس میں عرفہ کا روزہ ہے جو ایک روزہ رکھ کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ملتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم سے کرواتا ہے بہت ہی کم وقت میں، اور اس کی برکت اور رحمت اور اس کی جو فضیلت ہے اس کی وجہ سے ہمیں اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جو علماء بتاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ذوالحجہ کے مہینے میں لوگوں کو حج کے لیے سفر کرنا پڑتا، اور ان لوگوں کے جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے اللہ نے ذوالحج کا مہینہ جو ہے وہ، اور اس سے پہلے والا مہینہ اور اس کے بعد والے مہینے کو امن و امان کا دور بنا دیا۔ اہل مکہ جو تھے ان کا بزنس کاروبار زیادہ تھا نہیں کوئی، تو یہ لوگ لوٹ مار کرتے تھے، چوری ڈکیتی کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ تو جو بھی قافلہ مکہ کی وادیوں سے گزرتا سفر کر کے اپنا تجارتی سامان لے کے، تو ان کو مار دیتے تھے اور ان کا سامان لوٹ لیتے جو وہ تجارت کر کے لے جاتے۔ تو لوگوں کو حج پر جاتے ہوئے بھی خوف ہوتا اور امید نہیں رہتی کہ پتہ نہیں ہم صحیح سلامت مکہ پہنچ کر واپس اپنے گھر جا پائیں گے یا نہیں۔ لیکن کیونکہ اللہ نے حرمت کو نافذ کیا ہوا تھا، تو اہل مکہ بھی حرام کاموں سے، گناہ سے، اور یہ لوٹ مار کے کام جو تھے ان کے، اور جنگ کرنے سے گریز کرتے تھے، رک جاتے تھے حرام کردہ مہینوں میں، کسی کو بھی کچھ نقصان نہیں دیتے تھے۔ تو ان کے ہاں حرمت والے مہینوں کا لحاظ کیا جاتا تھا، لیکن اہل مکہ جو تھے ان کے پاس تھوڑی سی دیر ہوشیاری بھی تھی، اور مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے، کیونکہ جب 3 حرام مہینے اکٹھا آ جاتے ایک کے بعد ایک لگاتار، تو ان 3 مہینوں کی حرمت کی وجہ سے ان کا جو کاروبار تھا وہ بند رہتا، چوری لوٹ مار کا بزنس بند ہونے کی وجہ سے، تو ان کا گزارا ہونا مشکل ہوتا۔ تو جیسے ابھی لاک ڈاؤن ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے تو 3 ماہ اگر کمپلیٹلی لاک ڈاؤن ہو جائے 3 ماہ کے لیے، تو پھر لوگوں کو مشکل ہوتی ہے نا۔ تو اسی طرح سے ان کا جو بزنس تھا لوٹ مار کا، تو وہ بند ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو مشکل پیش آتی تھی۔ تو اہل مکہ جو تھے وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، کسی ایک مہینے کو ڈیلے یا پوسٹ پون کر دیتے۔ اس کا نسی کا لفظ آتا ہے قرآن میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اور حج کے دنوں کو یا محرم کو 2-3 مہینوں کے بعد کر لیتے، اناؤنس کر دیتے کہ اس سال محرم صفر کے بعد آئے گا مثلاً۔ تو یہ جو 3 مہینے متواتر آتے ہیں نا کنٹینیوٹی میں، تو ان کو آگے پیچھے کرتے تھے تاکہ ان کا یہ جو لوٹ مار کا جو ان کا کام تھا تو وہ نہ رکے اور ان کا گزارا چل جائے۔ تو یہ اس طرح سے کرتے تھے۔ اور رجب کا مہینہ جو ہے یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ تنہا آتا ہے
کنٹینیوٹی میں نہیں آتا، اور اس کی حرمت کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ کہ رجب کے مہینے میں لوگ عمرے کے لیے نکلتے تھے، تو پھر اس کی وجہ سے بھی اس کو حرام قرار دیا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے حج کیا تھا تب وقت اپنی اصل حالت میں لوٹ گیا، اور مہینوں کو بھی درست بنا دیا گیا، اور تب سے لے کر آج تک سال میں چینجز نہیں ہوئی، اپنے اصل اوریجنل سٹیٹ پر ہی ہیں۔ ہم ابھی محرم کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ محرم ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ماہ ہے۔ اس کو اور تھوڑا سا گہرائی سے دیکھتے ہیں کہ محرم کی فضیلت کیا ہے، اس کا معنی وغیرہ کیا ہے۔ محرم کا معنی جو ہے وہ خود حرمت والا ہے، مقدس ہے، عظمت والا، یعنی حرام کیا ہوا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب محرم لفظ کا معنی کیا ہوگا؟ حرام کیا ہوا۔ کیا ہے حرام اس میں کرنا؟ ظلم و زیادتی، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، یہ سب کام جو ہے وہ منع ہے، حرام ہے۔ تو اس کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے محرم کو حرمت والا قرار دیا، بہت ہی معزز قرار دیا، ان 4 مہینوں میں سے محرم کو شمار کیا جو حرمت والے ہیں اللہ کے ہاں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محرم کو اپنا مہینہ کہا ہے، محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے اپنی نسبت اس ماہ سے جوڑ دی ہے۔ وہ کیسے؟ اس کو ایک مثال سے اور واضح سمجھ میں آئے گا۔ تمام مسجدیں جو ہیں اللہ کے ہیں، اللہ کے گھر کہلاتے ہیں، اور مسجدوں کو بھی اللہ سے جوڑا گیا اور مساجد اللہ کہا گیا ہے قرآن میں۔ لیکن مکہ کی مسجد کو کیا کہتے ہیں خاص طور پر؟ بیت اللہ، یعنی اللہ کا گھر۔ بیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ سارے مسجد جو ہے مسجدوں پر مکہ کی مسجد کی قدر کیوں بھاری ہے؟ کیونکہ اللہ نے اپنی نسبت اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو سارے ہی مساجد جو ہیں وہ اللہ کے گھر ہوں گے، لیکن بیت اللہ کا خاص مقام ہے۔ اسی طرح تمام دن جو ہیں، تمام مہینے اللہ کے ہیں، لیکن محرم کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد اللہ کا مہینہ یعنی محرم کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل نفلی روزہ جو ہے وہ محرم کے روزے ہوں گے۔ تو جس طرح فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نفلی نماز کون سی ہے؟ تہجد کی۔ تو نفلی نمازوں میں تہجد افضل ہے، اور نفلی روزوں میں افضل محرم کے روزے ہیں، اور خاص طور پر عاشورہ، جس کی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہ ملتا ہے کہ محرم کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا، اور محرم میں رکھے جانے والے روزے جو ہے رمضان کے فرض روزوں کے بعد بہت افضل ہیں، خصوصاً عاشورہ کا روزہ۔ وہ آگے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تیسری فضیلت محرم کی یہ ہے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ بنایا گیا تھا۔ اسلامی کیلنڈر کون سا ہے؟ یہ لونار کیلنڈر، قمری اور ہجری کیلنڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور یہ کیلنڈر کب بنا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 17 ہجری میں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ کیلنڈر بنا تھا۔ اس کیلنڈر کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کس حکمت کے تحت اس کو بنایا گیا تھا؟ تو سنیے، ہوا یوں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام بہت دور دور تک پھیلنے لگا، یہاں تک کہ جزیرۃ العرب کی سرحدوں کو بھی پار کر کے دوسرے ملکوں میں اسلام کا پیغام پہنچ رہا تھا، اور وہ اسلامی ریاست کے دائرے میں آ رہے تھے۔ اس کی وجہ سے سارا نظام سنبھالنا اور مینٹین کرنا مشکل تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ خطوط بھی لکھ کر بھیجتے تھے، جس میں کوئی ڈیٹ یا تاریخ کچھ بھی لکھ کر نہیں بھیجا کرتے تھے۔ تو اس پر بھی ایک صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس میں تاریخ لکھنی چاہیے، اور پھر اسی طرح ٹیکسز اور جزیہ اور زکوٰۃ بھی کلیکٹ کیا جاتا تھا۔ تو ٹیکسیشن اور اکاؤنٹس کے ایک منظم اور آرگنائز طریقے پر مینٹین کرنے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور نتیجتاً یہ طے کیا
کہ سال کا پہلا اور آخری مہینہ شمار کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس سے پہلے مہینوں کا ایک سائیکل چل رہا تھا، ایک کے بعد ایک مہینہ آتا چلا جاتا، لیکن 12 ہی مہینے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر آج بھی آپ دیکھیں گلف کنٹریز میں فرسٹ ڈے آف دا ویک کون سا ہے؟ سنڈے ہے۔ ابھی تو سنڈے ہے، اور ویکینڈ کب تھا؟ فرائیڈے اور سیٹرڈے کو ہوتا تھا پہلے، اور ویک شروع ہوتا ہے سنڈے سے، تو سنڈے جو ہے وہ فرسٹ ڈے آف دا ویک شمار کیا گیا۔ لیکن کچھ سال پہلے ویکینڈ تھرسڈے فرائیڈے کو ہوتا تھا۔ جو بھی اس سے واقف ہیں تو یاد ہوگا آپ کو کہ ویکینڈ جو تھا تھرسڈے فرائیڈے کو ہوتا تھا، پھر سیٹرڈے فرسٹ ڈے آف دا ویک ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد کچھ اکنامک ریزنز کی وجہ سے پھر یہ چینج ہو گیا کہ ابھی فرائیڈے اور سیٹرڈے کو ویکینڈ کیا گیا ہے اور سنڈے کو فرسٹ ڈے آف دا ویک شمار کیا گیا۔ لیکن جو لوگ ویسٹ کو فالو کرتے ہیں تو ان کا ویکینڈ کب ہوتا ہے؟ سیٹرڈے اور سنڈے کو، اور فرسٹ ڈے آف دا ویک ان کا کون سا ہوگا؟ منڈے کو۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو دیکھیں یہیں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو مختلف ایریاز میں ویک اینڈ کا فرق ہے اور ویک ڈے کا فرق بھی ہے، فرسٹ ڈے آف دا ویک جو ہے نا۔ تو بس اسی سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ مہینوں کی گردش سال بہ سال ہوتی رہتی، لیکن اس کے پہلے مہینے کا تعین نہیں ہوا تھا۔ تو سارے صحابہ اکرام نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ محرم الحرام کو اسلامی یا قمری یا ہجری یا لونر کیلنڈر، جو بھی آپ جس نام سے بھی واقف ہیں، تو اس کو پہلا مہینہ بنا دیا جائے۔ تو یہ بن گیا تھا، یہ پہلے سے نہیں تھا۔ سوال یہ ہے لیکن کہ صحابہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہی کیوں کرنا چاہا؟ محرم ہی کو چننے کی کیا وجہ تھی، کیا حکمت تھی؟ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت یعنی مکہ سے مدینہ آنے کا سفر ذوالحجہ کے آخری دنوں میں شروع کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس روز مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں قدم رکھا، مدینہ میں داخل ہوئے، پہنچے، تو اس دن کون سا دن تھا؟ محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ تو صحابہ نے سوچا کہ کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت سے اسلامی سال یا اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی جائے، کیونکہ ہجرت اسلام میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی ایک بہت عظیم اور اہم واقعہ تھا، جس کے بعد اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور اسلامی سلطنت یا اسلامی ریاست، اسلامک اسٹیٹ وجود میں آیا تھا۔ تو اس طرح کیلنڈر بنایا گیا تھا۔ کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد۔ تو اس میں فرمان رسول یا وحی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کیلنڈر کے تعین کرنے میں، یعنی تو واقعہ ہجرت کی وجہ سے جو محرم میں پیش آیا تھا، اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی پہلی تاریخ کو ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے تھے، تو اس بنا پر فرسٹ محرم کو نیا سال بنا دیا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم اس دن نیا سال منائیں، جشن کریں، یا اس کا تو کوئی بھی جواز نہیں ملتا۔ اگر کوئی نئے سال کے لیے مبارکباد بھی دے تو جواباً کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو یا خیر مبارک، کچھ اس طرح کا کہہ سکتے ہیں، یا دعا دی جا سکتی ہے، لیکن خود انیشیٹ کر کے گریٹ نہیں کرنا چاہیے، پہل نہیں کرنی چاہیے مبارکباد دینے میں۔ تو کیا کرنا ہے پھر؟ محرم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیکیوں میں اضافہ کریں، نیک کام زیادہ سے زیادہ کریں اور گناہوں سے بچیں، اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کریں اور دوسروں پر بھی ظلم، زیادتی، لڑائی جھگڑا کرنے سے اجتناب کریں۔ اللہ کی اس پسندیدہ مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصی طور پر 10 محرم کا روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس پر انشاءاللہ مزید ہم بات کریں گے۔ ایک اور جو اس دن میں کرنے کا کام ہوگا، جو محرم کی پہلی تاریخ کو یا محرم میں، تو وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو احتساب کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کریں، اپنی سیلف انالیسز اور اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ پچھلے سال میں نے کیا 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 اور مجھ سے کیا کام نہیں ہوا، کون سی نیکیاں رہ گئی، چھوٹ گئی تھی، میں نے گزشتہ سال میں کیا کھویا اور کیا پایا، کیا میرا آج کا دن کل سے بہتر ہے؟ یہ اپنے آپ سے پوچھیں اور اپنے آپ کو ایسیس کریں اور آئندہ سال کی پلاننگ کریں، لکھ کر رکھیں کہ آنے والے سال میں مجھے
کیا کیا کرنا ہے اور کون سے کام کرنے ہیں خود کو بہتر بنانے کے لیے اور نکھارنے کے لیے، یہ پکا عزم کر لیں۔ آگے عاشورہ پر بات کریں گے انشاءاللہ، اس کی ذرا وہ سلائیڈ اور آڈیو ریڈی کر کے کچھ اس کی ڈیٹیلز پر بھی ڈسکشن کریں گے، ہو جائے تو اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ چلیں ابھی عاشورہ پہ بات کریں۔ عاشورہ کا مطلب کیا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں، اور اس دن کا روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ عرب 10 محرم کا روزہ رکھتے اور وہ اس روزے کو اتنی پابندی سے رکھتے تھے کہ بچوں کو بھی ترغیب دلانے کے لیے اون کی گڑیاں، جو وولن ڈالز ہوتی ہیں نا، اس کو بنا کر دیتے تھے بچوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے، یعنی بچوں کو روزہ رکھواتے اور اگر وہ بھوک سے رونے لگتے یا کھانا مانگتے تو ان کا دل بہلانے کے لیے ان کو گڑیاں بنا کر دے دیتے تاکہ وہ مغرب تک کھیلتے رہیں اور ان کا روزہ بھی پورا ہو جائے۔ تو عاشورہ کا روزہ سب رکھتے تھے اور بچوں کو بھی رکھواتے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ جو تھا، اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی عرب کلچر میں، اور یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا، لیکن بعد میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو عاشورہ کا روزہ جو تھا اس کو نفلی یا سنت روزہ بنا دیا گیا۔ تو اب حکم کیا ہے؟ جو عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے وہ اپنی خوشی سے رکھ لے، اور جو چھوڑ دینا چاہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پر، کیونکہ یہ رمضان کے روزوں کی طرح فرض نہیں ہے۔ لیکن اس روزے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے کہ کوئی بھی ذی شعور یا عقل مند انسان اس روزے کو یوں ہی گوا کر اجر سے محروم نہیں کرے گا اپنے آپ کو۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، یعنی پچھلے 1 سال کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی یہود کی مخالفت میں ہم عاشورہ کا 1 روزہ صرف نہیں رکھیں گے بلکہ 2 روزے رکھیں گے، ایک 9 محرم کا اور دوسرا 10 محرم کا بھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے، اور یہ 2 روزے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ عرفات کا 1 روزہ جو ہے، جو ہم 9 ذی الحجہ کو رکھتے ہیں، وہ 1 روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، پچھلے اور آئندہ سال کا۔ تو عرفات کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور عاشورہ جو محرم میں رکھا جائے گا 10 محرم کو، تو وہ روزہ اس روزے کے بدلے میں 1 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے 9 کا چھوٹ جائے تو 10 اور 11 محرم کا رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے، جیسے سفر کرنے کی وجہ سے، یا بیمار ہے، یا پیریڈز ہیں، یا صحت ساتھ نہیں دے رہی، تو صرف 10 محرم کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ 1 روزہ رکھنا نہیں چاہیے اور نہیں رکھا جا سکتا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ آپ نے 2 ہی روزے رکھنے ہیں، اس میں 1 روزہ بھی اگر آپ کو مل جائے تو پھر اس کو ضرور رکھیں۔ ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ یہود اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس کی بھی وضاحت ہوئی ہے حدیث میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود بھی یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہود نے بتایا کہ 10 محرم کو اللہ ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا، امت تھی، ان کو بنی اسرائیل یا یہود کہتے ہیں، تو ان سب کو اللہ نے اسی روز 10 محرم کو فرعون سے نجات دلایا تھا۔ فرعون کے ظلم و ستم سے اور غلامی سے وہ آزاد ہوئے تھے، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھتے تھے، اور ان کی امت
یعنی یہود بھی موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے شکر کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے ہم زیادہ قریب ہیں یہود کی نسبت، اور ہم زیادہ مستحق ہیں موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شامل ہونے کا، تو لہٰذا ہم بھی اس عظیم دن کا احترام کریں گے اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرتے ہوئے ہم بھی شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھیں گے۔ تو بیسیکلی یہ انڈیپینڈنس ڈے جیسا دن ہے جس میں ظلم کا خاتمہ ہوا تھا اور یہود کو آزادی ملی تھی، لیکن اس روز جلوس اور جلسہ نہیں ہوتا، روزہ رکھ کر اللہ کا شکر اور احسان مانا جاتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہ واقعہ یاد کراتی چلوں، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو چپکے سے راتوں رات اس بستی سے یعنی مصر، ایجپٹ جو ہے نا، اس سے نکال کر ہجرت کر لینا۔ یہ بنی اسرائیل سے مراد کون ہے، یہ کون لوگ تھے، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں جو اپنے وقت کے مسلمان ہی تھے۔ یہ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے اور اپنے اپنے دور کے نبیوں اور رسولوں کو ماننے والے تھے۔ یہ امت آج بھی موجود ہے اور آج کے دور میں انہیں بنی اسرائیل کے نام سے نہیں، یہود یا جوز کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور ڈائریکشن بھی بتایا کہ سمندر کے راستے سے ان کو لے جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو جمع کر کے نکلے شہر مصر سے اور سمندر کے قریب پہنچے تو پیچھے سے فرعون کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو اسکیپ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ کام پر نہیں آئے، وہ غلام قوم تھی نا، تو پھر وہ سارے لیبر کلاس کے تھے اور جو لیبر کے کام ہوتے تھے نا تو وہ بنی اسرائیل ہی کرتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو جب وہ کام پر نہیں آئے تو پھر اس کو پتہ چل گیا فرعون کو کہ یہ لوگ سارے بھاگ رہے ہیں مصر سے، اور فرعون کو فکر ہونے لگی کہ بنی اسرائیل تو چھوٹ رہے ہیں ہمارے سے، کیونکہ وہ غلام تھے، ان کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ تو فرعون نے اپنے لشکر کو تیار کروایا اپنی سواریوں اور گھوڑوں کے ساتھ، اور وہ سب پیچھا کرتے ہوئے سمندر تک پہنچ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو تنقید کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے کہ دیکھو کہ تم نے ہمیں یہ کہاں لا کر پھنسا دیا، تم تو کہتے تھے کہ ہمیں فرعون کی غلامی سے آزاد کر دو گے، اور اب فرعون ہمارے پیچھے ہے اور ہمارے سامنے کیا ہے، گہرا سمندر ہے، اب تو ہر حال میں ہماری شکست ہے، ہماری ہار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میری رہنمائی کرے گا، مجھے راہ دکھائے گا، کلا ان معی ربی سیہدین، یہ الفاظ آتے ہیں قرآن میں، یہ آیت ہے قرآن کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام کو نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پوری امید ہے، پورا بھروسہ ہے کہ میں نے اللہ کا فرمان مانا ہے اور اللہ ہی کے حکم سے میں تم سب کو لے کر نکلا ہوں، اور اللہ پر میرا کامل ایمان ہے، تو اللہ مجھے ضرور تھام لے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس توکل کے بدلے اللہ نے بھی اپنا انعام، اپنی نصرت و مدد فرمائی موسیٰ علیہ السلام پر، اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے، تو سمندر 2 حصوں میں الگ ہو گیا، 2 پہاڑوں کی طرح الگ الگ حصوں میں، اور بیچ میں سے بالکل سوکھا اور خشک راستہ نکل آیا، جس پر بآسانی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل دوسرے کنارے تک صحیح سلامت پہنچ گئے۔ پھر فرعون نے بھی چاہا کہ اسی معجزے والے راستے سے پیچھا کر کے بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر غلبہ پالے، اور جیسے ہی وہ اپنے لشکر کے ساتھ بیچ راستے تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ واپس اپنی اصل حالت پر لوٹ جاؤ۔ پھر سمندر کے پانی میں فرعون اور اس کا سارا لشکر جو ہے وہ ڈوب کر غرق ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ واقعہ 10 محرم کی صبح کو چاشت کے وقت پیش آیا تھا، اور اسی نعمت کو اور اللہ کے احسان کو یاد کرتے ہوئے، خوشی اور شکر کے جذبات کو ظاہر کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اس دن ہر سال روزہ رکھتے تھے، اور ان کی قوم یعنی یہود بھی موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس دن عاشوراء کے روزے کا اہتمام کرتے۔ واضح ہے؟
امید ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اور کیونکہ ہم بھی پچھلے تمام انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں، آخری نبی کے آخری پیغمبر کی امت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے ہر نبی ہر رسول کو ماننا ہوگا، ان کی تعظیم کرنی ہوگی۔ اسی لیے ہم بھی اپنے نبی کی سنت کو فالو کرتے ہوئے اتباع کرتے ہیں اور اس دن کو ہم بھی آبزرو کرتے ہیں۔ لیکن عاشوراء کے متعلق بڑی من گھڑت جھوٹی سچی روایات کرتے ہیں لوگ، جس میں اکثر روایات جو ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں یا ضعیف یا موضوع ہیں۔ لوگ پوسٹ شیئر کرتے ہیں کہ آسمان اسی دن بنا، زمین اسی دن بنی، آدم علیہ السلام بھی بنے اور ان کو اسی دن زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے اور نکالے بھی گئے۔ دوسرے پیغمبروں کے بارے میں بھی ایسی باتیں کہتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں 10 محرم کے لحاظ سے، تو یہ صحیح نہیں۔ ایک واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہوا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی شہادت کا واقعہ ہے جو عاشوراء کو ہی پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ صحیح ہے، لیکن شریعت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ اس کی یاد دہانی میں فلاں فلاں کام کرنا ہے۔ یہ بات کے لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے، شریعتاً یہ کہیں نہیں ملتا کہ اس دن غم منانا ہے یا مخصوص کھانے پکانا ہے، دسترخوان کشادہ کرنا اور وسیع کرنا، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کے کچھ لوگ ہیں جو بہت ہی زیادہ غم مناتے ہیں اور زیب و زینت اختیار نہیں کرتے، نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ کوئی اچھا کام خوشی والا کام نہیں کرتے، حالانکہ یہ منع نہیں ہے خوشی کا کام کرنا۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ حد سے زیادہ خوشی مناتے ہیں، اچھے اچھے کھانے میٹھے بنواتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن شریعت کے مطابق ہمیں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور اس دن اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ کر گزارنا ہے، کھانے پکا کر کھانے کا حکم نہیں ملا۔ تو ایک سنت کو تر و تازہ کرنا ہے ہم نے، اور بدعتوں میں نہیں ہے پڑھنا، اور اس کے ساتھ ہمیں اپنے کامل ایمان کا ثبوت بھی دینا ہے کہ ہم ایک امت ہے، صرف اللہ کو ماننے والے ہیں اور سارے نبیوں کو ماننے والی امت ہے جو کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتی۔ اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ ہم ملت ابراہیم سے ہیں اور ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو اور یہود کو خوشی ملی تھی، نعمت ملی تھی ان کو، لیکن ان کی خوشی میں، ان کی فتح اور فلاح میں حصہ لے کر ہم تصدیق کرتے ہیں اپنے ایمان کی۔ لیکن سوال آ سکتا ہے ذہن میں کہ جب سارے انبیاء اور رسول جو ہے اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کے ہیں، اور ہم ان کی اتباع اور تعظیم کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کے امتوں کی مخالفت میں کیوں 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ عاشوراء کے ٹائم پہ نا جو ابھی بات ہوئی تھی کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھیں گے یا پھر 10 اور 11 کو، تو ان کی مخالفت میں، تو کیونکہ یہود نے اپنی کتاب کی، اپنے رسول کی مخالفت کی اور اللہ کی نافرمانی کی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کرتے تھے۔ تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی دشمنی کی وجہ سے ان کو اپوز کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے اپنے رسول کی مخالفت کی، تو ہم بھی ان کی مخالفت میں کرتے ہیں، ورنہ ایسی کوئی دشمنی تو نہیں ہے۔ تو بیسک میسج اور پیغام جو ہمیں اس سے ملتا ہے عاشوراء اور محرم سے، وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں اور اللہ کے رسولوں کی تعظیم کریں اور اکٹھا ہو کر کریں۔ اس میں بھائی چارگی جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ چلیں آج کا سیشن یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس سارے موضوع سے کیا بات سمجھ میں آئی ہمیں؟ یہی کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو اور یہود کو خوشی ملی تھی، نعمت ملی تھی ان کو، لیکن ان کی خوشی میں، ان کی فتح اور ان کی فلاح میں حصہ لے کر ہم اپنے ایمان کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ پھر ان کی مخالفت میں ہم کیوں 2 دن روزہ رکھتے ہیں؟ ہم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ
یہود نے اپنی کتاب کی، اپنے رسول کی مخالفت کی اور اللہ کی نافرمانی کی، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کرتے تھے. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ دشمنی کی وجہ سے اپوز کرنے کا حکم دیا. بس ان کی نافرمانی اور ان کی ٹیڑھی جو چالیں تھیں، عادتیں تھیں، تو اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپوز کرتے تھے. تو بیسک میسج اور پیغام جو ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ عاشورہ اور محرم سے کہ ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے اور رسولوں کی جو اپنے نبی ہیں اور تمام جو دیگر انبیاء ہیں ان سب کی تعظیم کرتے رہنا چاہیے اکٹھے ہو کر. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ بوجھ عطا کرے دین کی. جو حق ہے اس کو حق دکھائے اور جو باطل ہے اس کو بھی باطل کر کے دکھائے. چلیں آج یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.